احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ العظیم۔ ہمارا درس قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 146 تک ہو گیا، 86 تک۔ ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے جو ہمارا موضوع چل رہا تھا، دعائیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ تو میرے بارے میں جب میرے بندے آپ سے پوچھیں تو میں ان کے قریب ہوں اور میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ رب فرماتا ہے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں، ہدایت پائیں۔ تو اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی دعا کے متعلق۔ آج آگے چلتے وہ یہ ماہ رمضان کے متعلق ہم نے آیت نمبر 83 سے شروع کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ تو یہ 2-3 آیتیں رمضان کے متعلق، بیچ میں یہ آیت کہ میرے بارے میں پوچھیں، دعاؤں کے متعلق پوچھیں، تو یہ بیچ میں یوں سمجھے اشارہ کر دیا کہ ماہ رمضان میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ آیت ایک تفصیلی آیت ہے، اور اس کے بعد پھر رکوع کے اینڈ پر ایک اس طرف اشارہ کیا کہ ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، کیونکہ دعا قبول ہونے کے لیے، عبادتوں کو قبول ہونے کے لیے رزق حلال بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رب نے ایک حکم فرمایا، احل حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیلۃ الصیام ماہ رمضان کے راتوں میں، الرفث عمل زوجیت، الی نسائکم تمہارے ازواج سے۔ یہ حلت قطعی ہے جس کا انکار کفر ہے۔ کبھی مباح یا مستحب کا انکار بھی کفر ہوتا ہے۔ رب فرماتے ہیں ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، عورتیں تمہارا لباس ہے۔ نقطے کی طرف دیکھیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ فرماتا ہے عورتیں تمہارے لیے لباس ہے۔ لباس میں انسان پردے میں رہتا ہے، یعنی عورت والا، شادی شدہ نکاح کرنے والا، اس پر پردہ رہتا ہے، کیونکہ اگر انسان بھوکا رہے گا تو وہ جہاں بھی کھانے دیکھے گا تو اس طرف بولے گا یار کھانا چاہیے، کیونکہ کمزور ہے انسان، پیاسا پانی کی طرف جھکے گا۔ تو انسان کے اندر چند چیزیں ایسے ہیں کہ وہ اس سے وہ بغیر اس کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ میں اس پر گفتگو کر چکا تھا کہ فرشتوں نے کہا اے اللہ تو انسان کو پیدا کرتے فساد کرے گا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر غضب بھی ہے، شہوت بھی ہے، تو شہوت کے لیے بھی ایسا نہ غلط راستے اپنا لیں، غضب کے لیے جنگ و جگال کریں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، غضب جو ہے نا غیروں پر جہاد کے وقت نکالیں گے، اور جن کی شہوت ان کے لیے نکاح و اجاز ہو جائے گا، تو دونوں دین میں لگ جائیں گے۔ تو اگر نکاح نہیں کریں گے تو پھر تو یہ انسان بھٹک جائے گا، کہ حضور نے فرمایا کہ نکاح میری سنت میں سے جو اس کو ترک کرے گا میرے طریقے پر تو نہیں ہے۔ اور دنیا کے سب سے بڑی نعمت اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نیک عورت ہے۔ الدنیا متاع، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، نیک بیوی۔ اور فرمایا جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا ایمان تو اس سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی غلط سوچیں ختم ہو جاتی ہیں، گھر پہ ٹائم پہ آتا ہے، صحیح ڈیوٹی کرتا ہے، پھر ان کے سوچیں بڑی خوبصورت ہو جاتی ہیں، کیونکہ نبی کی ہر سنت میں ہزارہا حکمتیں ہیں۔ جبکہ شرط یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اس کی سنت سمجھ کر، ایسے نہیں کو نکاح اور شادی ہو رہی تو اپنے شہوات کو پورا کرنے کے لیے اور
یہ نہ دیکھے کہ شریعت کیا کہتے ہیں، بس ملے کہ ایسی لڑکی ہو کہ جس کی آنکھیں نیلی ہوں، جس کے آنکھیں بال پیلے ہوں، بس یہ اور فلاں ہو، ڈنگڑے خرافات ہوں، اور پھر نکاح میں بھی خرافات اور ولیمے میں بھی خرافات ہوں، مہندی میں بھی خرافات، مکمل بدعات کی کڑی بنا دی۔ سوسر بھی بدعات کا بھرا ہوا، ساس بھی بھری ہوئی، باپ بھی بھرا ہوا، شوہر بھی بھرا ہوا، بدعات ہی بدعات ہر طرح پر۔ غیروں کے رنگوں میں رنگ ہے، پھر رونا ہی ہوگا جب میرے نبی کی سنتوں کو ضائع کرو گے۔ شادی کہاں کروانی ہے؟ لڑکا امریکہ میں ہو، ایک اس کی کوٹھی ہو اور 10-12 اس کی گاڑیاں ہوں، اور سناؤ کرو۔ کبھی تو نے یہ بھی سوچا کہ حضور نے کیا فرمایا؟ بخاری کی حدیث ہے، کبھی سوچا؟ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ بھئی وہ دیندار ہو۔ یہاں آپ پڑھیں گے مشرکوں سے نکاح مت کرو اپنے بچوں کی، یا تم مشرکہ عورتوں سے مت نکاح کرو اگرچہ وہ تمہیں بڑا پسند ہو۔ ایک وہاں پہ یہاں تو لفظ غلام آیا ہے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک غلام مسلمان، وہ ایک آزاد مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بڑا پسند ہو، پیسے کے لحاظ سے کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے، یہ کوٹھی والا ہے، امریکہ والا ہے، یہ برطانیہ والا ہے، یہ یورپی ممالکت والا ہے۔ رب فرماتا ایسے نہیں، کیونکہ بعض چیزیں ایسے ہیں جو تم ان کو پسند کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہوں۔ بری وہ چیز ہے جو تمہیں اللہ کے دین سے دور کر دے۔ 216 نمبر پر یہ آیت ہے، جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے کس سے دور کر دے؟ بندگی سے دور کر دے۔ تو فرمایا نکاح، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ ایمان لائے۔ اور ایک لونڈی، وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، جو مسلمان ہو، وہ ایک آزاد خوبصورت عورت سے بہتر ہے۔ اور اپنے عورتوں کا نکاح مت کرواؤ مشرکوں سے جب تک وہ ایمان نہیں لائے۔ ایک غلام مومن وہ بہتر ہے ایک آزاد اور خوبصورت اور دولت مند مسلمان سے جو تمہیں پسند ہے۔ کیوں؟ یہ لوگ جن کو تم پسند کرتے ہو دنیا دار ہو، یہ اولئک یدعون الی النار ہو، یہ تمہیں آگ کی طرف لے جائیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنہ، جس نکاح کی طرف رسول اللہ نے بلایا یہ اللہ کا فرمان ہے، اور جو اللہ کا فرمان ہے وہ تمہیں اس طرف بلاتے جہاں جنت کا راستہ ہے۔ صراط مستقیم ہم مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم نے کبھی سوچا بھی ہے کہ صراط مستقیم یہ ہے کہ آپ کے گھر پہ رشتہ ہے دیندار کا، دیندار مرد کا رشتہ آیا، تو نے صرف اس پہ ٹھکرا دیا، یار اس کی تو کوٹھی نہیں ہے، اس کا تو بینک بیلنس ہی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، میں خود کراچی کا ایک فرد ہوں، کہ کتنے رشتوں کو اس لیے ٹھکرایا گیا، بولے یار ہماری بیٹی کو کیا دے گا، یہ صرف 30,000 روپے کما رہے، یار اس سے کیا ہماری بیٹی کو پارے گا، ہماری بیٹی کے تو کم از کم 20,000 روپے تو اس کا خرچہ ہے۔ لیکن اس نے نہ قرآن پڑھا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرْبَتْ یَدَاک، تو دولت مند کو چھوڑ، تو حسن والی کو چھوڑ، تو طاقتور خاندان والے کو چھوڑ۔ 4 باتیں حضور نے فرمائی، تم دیندار کو رشتہ دیندار عورت سے کرو، اور اپنے اس کے لیے دیندار عورت طلب کرو، اپنی بیٹی کے لیے دیندار مرد۔ دعا کی کبھی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہو؟ ہم زبان کے حد تک تو پکے مسلمان ہیں، عملی میدان میں خالی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، آج ہمارے ہاں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد سے گھروں میں لڑکیاں بیٹھی ہیں، وہ کہتے بھی ہیں کہ اللہ رشتہ ہے، لیکن اگر اس کی پہلی ایک بیوی ہے، نہیں اس کو تھوڑی دیں گے بھائی، اس کی تو بیوی ہے۔ یہ عرب کا رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہی کیا صحابہ کی سنت ہی کیا؟ لیکن ہم نے تو صحابہ کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ہے بس، کہ وہ کس طرح اپنی بیٹیوں کے نکاح کرواتے تھے۔ یہاں سوچ بھی نہیں سکتے ہم کہ کوئی ہماری کنواری بیٹی اور وہ اس کے پاس ایسا نکاح آ جائے جس کے پہلے بیوی ہے یا اس کی تھوڑی عمر زیادہ ہے، کہ یہ کیا صحابہ کی تعلیمات نہیں ہے اس میں کیا؟
صحابہ کو ماننے والے، ارے ان کے طریقوں کو بھی تو مانو۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ارے پڑھے لکھے تو مدینہ منورہ میں پہلے جو بنی اسرائیل موجود تھے، بات پہ کہتے تھے ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، رزلٹ کیا نکلا؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ اللہ ہی ملا نہ وصال صنم۔ یہ عورت کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، پردے میں رہے گی، گناہوں سے محفوظ رہے گی۔ مرد کے لیے عورت لباس ہے، رب نے لباس کا کیا کہا؟ لباس کہا۔ اللہ اکبر۔ رب کریم نے فرمایا، میں اپنے سامعین کو اور حاضرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اب ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ اس کلام پر قرآن مجید فرقان حمید کے آج ہم نے یوم تحفظ قرآن منایا، پورے دنیا میں ہم خود کیا اللہ کے کلام کی حفاظت کرتے ہیں عملی میدان میں؟ میں نے آیت پڑھی، آج کی جو آیت پڑھی اسی سورہ بقرہ کی آیت میں نے پڑھی، 101 نمبر آیت پڑھی۔ کون سی؟ یہ دیکھیں، میں نے بولا ان کا کام یہ ہے، کن کا؟ یہودیوں کا، غیروں کا تو شروع سے کام یہ رہا۔ رب فرماتا ہے لما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم، جب ان کے پاس وہ عظیم الشان نبی تشریف لائے جو تصدیق کرنے والا تھا ان کا جو ان کے پاس تھا، ان کے پاس اللہ کی کتاب توریت تھی، لیکن جنہوں نے آج قرآن پاک پچھلے دنوں میں اللہ کے اس کلام کو، جس سے مسلمان پورے مجروح ہوئے، کتنا دکھ مسلمانوں کو پہنچا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ عملی میدان میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔ میں نے بولا دیکھتے ہیں، چینجنگ نہیں آئے گی مسلمانوں میں، اپنے گٹکا خور گٹکا کھاتا رہے گا اور نسوار خور نسوار کھاتا رہے گا، یہ نہیں کہ آج تو میں اپنے اندر چینجنگ لاؤں گا۔ انہوں نے گستاخی کی، آج دیکھتے ہم اس کو اور زیادہ قرآن کی طرف بڑھتے نہیں بڑھ آئیں گے۔ میں نے فوراً کہا نا، اے قرآن سے محبت کرنے والے، آج آ جاؤ، تبدیلی تو لا کے دکھا دو، گھروں میں تبدیلی چینجنگ تو لا کے دکھا دو۔ ہم سوئیں گے تب بھی قرآن کی تلاوت کریں گے، صبح اٹھیں گے تب بھی کریں گے۔ تم سو گے سملے پڈمامو پاسے پدم ڈمامو داسنگ مسلمانی، بولے تو کیسے مسلمان ہے؟ سوتا ہے تو ڈم ڈم ڈم، ڈول سروت سرناغ گی پکور کے دا قرآن آواز نارد ذکر نشتا۔ ڈول سرنا تو باجے وغیرہ تو تمہارے گھر میں زیادہ ہے مسلمان، لیکن قرآن ذکر کی آواز نہیں ہے۔ کون سی تبدیلی؟ تو ان کا تو وتیرہ یہ تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، ڈال دیا ان لوگوں نے سے جنہیں کتاب دی اللہ کے کتاب کو پیٹ پیچھے۔ ان کی تو شروع سے یہ عادت ہے، تو یہاں انہوں نے ایسے نہیں کتاب کو ایسے ڈالا۔ ہم نے بھی اب اللہ نے یہودیوں پر پہلے یہ لگا، انہوں نے اللہ کی کتاب کو ڈال دیا تھا، کیا مسلمانوں نے آج ڈالا نہیں ڈالا قرآن پاک کو؟ قرآن کے درس فری ہیں، کم از کم اتنا تو کرو نا۔ اگر ایک شیخ القرآن آپ کو قرآن سناتا ہے، کم از کم ان کے خلاف جو ہے آپ جو ہے نا سازشیں تو نہ کرو مسلمانوں۔ کہتے اس نے جو ہے نا، ابھی میں نے ایک نشائی کے بارے میں بتا، میں نے ایک نماز، میں نے تو اللہ کے کلام کا پیغام سنا ہے، کسی کا نام تو نہیں لیا۔ بولے نہیں استاد جی، وہ میٹھی میٹھی باتیں کیا کرے، اس میں سے یہ ایک نیا طرز چلا ہے کہ میٹھی میٹھی باتیں کیا کرے۔ قرآن پاک کو جب ہم نے پڑھا، ایک بات میٹھی ہے تو ان کے ساتھ 9 باتیں کڑوی ہیں۔ جب اسلوب بیان قرآن کا یہ ہے، یہی تو حضور نے بیان کیا۔ آپ کہتے نہیں چینجنگ لاؤ، تبدیلی لاؤ، اب میٹھی میٹھی باتیں شروع کرو، سبحان اللہ ماشاء اللہ، ہیرونی کو دو لو بولو سبحان اللہ، بدکار کو دیکھ لو بولو سبحان اللہ۔ کون سا دین سکھا رہے ہو؟ یہ دین ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ جتنے خرافات دیکھ لو کہ تو کیا بات ہے، یہ دین ہمیں یہ دین سکھایا جا رہا ہے۔ غلط باتوں پر آپ کو غصہ آنا چاہیے اور
اس کو کم از کم آپ کے ایمان کا درجہ ہے کہ اس کو دل میں برا جانو کہ بری بات ہو رہی ہے. اس کے رنگ میں رنگ نہیں. مولوی بھی شروع ہو گیا کہ نہیں تم میٹھا دین سیکھو تاکہ سب کو شوگر ہو جائے, تاکہ ایمان بھی چلا جائے, کیونکہ یہ تو اتنا درجہ ہے کہ تو اس کو دل میں برا جانے. آپ کو تو یہ میں تربیت دے رہا ہوں کہ نہیں, آپ کسی کو بھی دیکھیں اپنے دانت دکھا لینا. طالبان اس خی جوڑ سے ارچا تک کو نہ کھایا. طالبان جو تھے نا, وہ طلباء پشتو میں طالبان بولتے, وہ ایک بچڑا بیچ رہے تھے نا, منڈی میں گیا, وہ کہاوت بن گئی. تو ہر ایک آتے کہتے اس کے دانت دیکھے نا, وہ اس کا ہونٹ کھول دے نا کہ دانت گرے ہوئے نہیں ہوئے. دانت بچڑا کون تھے, 2 دانت والا ہے, 4 دانت والا ہے, 6 دانت والا ہے. تو وہ غریب اتنا ہو گیا, وہ جیسے گاہک اس کے طرف آ رہے ہیں پہلے سے دانت کھول دیتا تھا. بولے طالبان اس کا ارجا دگا کو نخلق کا رکھے. تو آج کل کا مسلمان مولوی ایسے بن گیا, پھر کہتے ہر ایک کے سامنے دانت دکھا دو. ہاں بھائی, تو تمہارا ایمان کدھر گیا؟ کیا حضور علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے؟ کیا حضور علیہ السلام نے بدکاروں سے, غلط کاروں والوں سے منہ چہرے نہیں پھیرے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ ان سے چہرہ انور پھیر دو؟ مسلمان تمہیں کون سی تربیت پہ وہ دکھائی دے رہی ہے کہ نہیں تمہارا یہ کام نہیں ہے ہمارا یہ کام. ہاں, میری دنیا کی دکانداری اگر کوئی بگاڑ رہا پھر میں مسکراتا نہیں ہوں, پھر تو میں لڑ جاتا, اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال دوں. لیکن میرے دین کو کوئی برباد رہا, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. قرآن پاک سے محبت کرنے والوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, آج مخاطب مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں. میرا موضوع ہے کہ گھروں میں پریشانیاں کیوں ہیں. سنو ذرا, عورت کو اپنا پتہ نہیں کہ میری ڈیوٹی کیا ہے, مرد کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے. رب نے فرمایا آپ ایک دوسرے کا لباس ہو. اب اس لباس کو کیسے اپنایا جائے؟ رب کریم نے فرمایا, سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 19 نکالو. یہاں پہ تھوڑی نصیحت آپ کو کر دوں کہ دیکھو, دونوں مرد عورتیں دونوں سنو کہ ہمارے رب کریم نے ہمیں کیا طریقہ بتایا. فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور ان سے اچھا برتاؤ کرو. عورتوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. رب کریم نے فرمایا فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تمہیں یہ ناگوار ہو, عورت ناگوار ہے, کیا وجہ خوبصورت نہیں ہے, کیا وجہ دولت مند نہیں ہے, کیا وجہ خاندان کمزور ہے, کیا وجہ فلاں وجہ ہے, زبان دراز ہے. رب فرماتا ہے پھر بھی صبر کرو, ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو, اللہ تمہیں اسے خیر کثیر عطا کرے. یعنی بدخلق یا بدصورت بیوی کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو. ممکن ہے کہ رب کائنات اسی بیوی سے تمہیں ایسے لائق اور اولاد لائق فائق نیک اولاد جس میں تمہارے لیے بہت سارا خیر ہو. رب نے فرمایا نا صبر کرو, خیر میں دوں گا, خیر میں تمہیں ان سے بھلائیاں میں عطا کروں گا. یہ نہیں کہ تمہارے ذہن کے مطابق نہیں ہے تو تم فٹ سے لڑائیاں شروع کر دو, یا عورت اس طرح کرے. دونوں کو تعلیمات ہے, یہاں دونوں کی تربیت دی گئی ہے. اگر تم ان کو چینج بھی کرنا چاہتے ہو تو جتنا مال بھی دیا ان پر بہتان لگا کے ان سے وہ مال واپس نہ لو, وہ مال واپس نہ لو. اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, جیسے تمہارے حقوق ان پر ہے, وَلَهُنَّ, ان عورتوں کی بھی حقوق ہیں, جیسے تمہارے ان پر ہے ایسے ان کے تمہارے اوپر بھی تو ہیں. دیکھیں یہ حقوق آیت نمبر 34 5واں پارہ اسی سورہ نساء کا آیت نمبر 34 میں دیکھیں رب کریم نے یہاں کیا فرمایا. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں کے حاکم ہیں, تربیت کرنے والے ہیں, راعی ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض,
بس سبب اس کے اللہ نے بعض انسانوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں مرد عورت سے افضل ہے جنس کے اعتبار سے، اس لیے نبوت، امامت، قضاء، اذان، خطبہ وغیرہ مردوں کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں، کیونکہ عورت پر پردہ فرض ہے اور یہ کام پردے میں رہ کر نہیں ہو سکتے۔ نسوانی امراض، عورت میں ایسے بیماریاں ہیں کہ اس حالت میں وہ ان کاموں کو نہیں سر انجام دے سکتی ہے، بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ اور دوسری وجہ بتائی کہ یہ مرد عورتوں پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یہ دوسری وجہ۔ ایک نفس سے مرد کی فضیلت کہ اللہ نے ان کو عورت سے افضل بنایا، دوسری یہ مال خرچ کرتا ہے، یعنی مرد کو عورت پر دو وجہ سے بزرگی ہے، برتری ہے، ایک ذاتی، دوسرے سے ایک ذاتی، دوسری عارضی طور پہ۔ عارضی طور پہ کیا ہے؟ ذاتی فضیلت مرد ہونا، عارضی فضیلت عورت کو خرچہ دینا ہے۔ لہذا اگر کوئی مرد کسی وجہ سے عورت کو خرچہ نہ دے یا نہ دے سکے، جب بھی عورت سے افضل ہے، خیال ہے کہ جنس سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے، نہ کہ مرد کا ہر فرد عورت کے ہر فرد سے افضل ہے، ایسے نہیں ہے۔ کیونکہ جیسے لاکھوں ہم جیسے ناکارہ حضرت عائشہ صدیقہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالین کے برابر بھی نہیں ہے، وہ بھی تو عورتیں ہیں۔ باقی مرد ہو یا عورت ہو، وہ اچھے کام کریں، دونوں کے لیے جنت ہے۔ سورہ نساء میں، آل عمران میں آیت نمبر 155 پر پھر پڑھیں گے، اسی طرح سورہ نساء میں، اور پھر سورہ نحل میں 97 نمبر آیت میں، اور پھر سورہ مومنون سورہ نمبر 40 آیت نمبر 40 میں، اور سورہ احزاب میں آیت نمبر 35 میں پڑھیں گے۔ مرد عورتوں دونوں کا ذکر کیا، بولو دونوں کے لیے اجر عظیم ہے، اللہ نے تیار کیا۔ تو نیک بخت عورتیں، فالصالحات قانتات، تو ادب والیاں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں، ان کے غیر موجودگی میں ان کے گھر، ان کے مال، ان کی عزت آبرو کی حفاظت کرنے والی۔ مال سب جتنا بھی آتا ہے، پیسہ آتا ہے، عورت کے سپرد ہوتا ہے۔ مرد جیب میں تو تنخواہ لے کے نہیں گھوم سکتا نا، عورت کو ہی دے دیتے ہیں۔ تو یہاں تو آج کل کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ اللہ نے فرمایا بما حافظ اللہ، یہ عورت اللہ تعالیٰ نے اس کو حافظہ بنائی ہے، اس کے اندر یہ ایسے کنجوسی رکھی کہ مال کو ضائع نہیں ہونے دیتی۔ پھر یہ فرمایا اگر تم جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ، تو 3 طریقے بتائے کہ ان سے انہیں نصیحت کرو، ان سے خوابگاہوں میں، چارپائی میں علیحدگی اختیار کرو، اور تعدیبی کارروائی کے لیے ان کی پٹائی بھی کر سکتے، لیکن اس کے بعد اس کے خلاف غلط راستے نہ نکالو۔ بڑی تفصیلیاں موجود ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ رب کریم نے مرد عورت کو ایک دوسرے کا لباس بنا۔ ایک آیت اور بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، سورہ روم آیت نمبر 21، رب فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، رب فرماتا ہے رب کو پہچاننا ہے تو رب وہ ہے جس نے تمہارے نفسوں سے عورتوں کو پیدا کیا، من انفسکم ازواجا، آیت نمبر 21۔ یہ اللہ کی نشانیوں سے کہ واحد لا شریک ہے، تمہارے جن سے تمہارے جوڑے بنائے، یعنی بیویاں، چونکہ عورت کی پیدائش مرد سے ہے، یعنی حضرت حوا آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، اس لیے اس طرح خطاب ہوا، یعنی تم مردوں سے عورتیں بنائی۔ اسے معلوم ہے کہ انسان کا نکاح جانور، جن وغیرہ سے نہیں، کیونکہ بیوی اپنی جنس کی چاہیے۔ حور اگرچہ انسان یعنی آدم علیہ السلام کے اولاد میں نہیں، مگر جنت دوسری دنیا ہے، وہاں کے احکام جداگانہ ہے، اسی لیے آدم علیہ السلام کی بیوی اس وقت جنت میں صرف حوا تھی، کسی حور سے اختلاط نہ تھا۔ تو فرمایا، وجہ بتائی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْنَا، اللہ اکبر، تاکہ تمہیں نکاح جن سے کیا تمہیں سکون ملے۔
معلوم ہوا کہ مرد روزی کمانے کے لیے ہے اور عورت جو ہے مرد کو آرام دینے کے لیے ہے. گھر کی خدمت کرنا. عورت کے بہت سارے مشکلات ہوتے وہ گھر میں اچھی لگتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا وہ دونوں گاڑیاں کے پیا. میں نے بولا آپ اصل میں مشبہ بھی ہے اور مشبہ کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دینا نا، پہلے آپ نے ان کے ارکان، ان کے شرائط، ان کے پورے علم بلاغت پڑھنی ہے. آپ کو کہتے ہیں عورت، آپ اگر اس طرح جیسے آپ کا کم ذہن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دونوں روڈ پر گھومیں، پھر تو عورت ہو تو وہ تو ایسے گھومتی نہیں ہے، مرد بھی نہیں گھومتا. اب کون سی تشبیہ دے رہے ہیں بھائی؟ زندگی کے دو پہیا چل رہے ہیں، ایک گھر میں چل رہا ہوتا ہے اور ایک جو ہے نا باہر میں چل رہا ہوتا ہے. مرد کام کرے گا تو کھانا کہاں کھائے گا؟ گھر میں کھائے گا نا. دن کو کام کرے گا، رات کو کہاں سوئے گا؟ گھر میں سوئے گا نا. تو گھر کے آلات، کپڑے دھونے ہیں، برتن دھونے ہیں، وہ جو ہے نا کھانا پکانا ہے، یہ بھی تو زندگی کا پہیا چلانا ہے، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو رب فرماتا ہے کہ تاکہ تمہیں ان کے پاس آرام ملے، اور تمہارے درمیان اللہ نے دو چیزیں پیدا کی، مودت اور رحمتوں، کہ قدرتی طور پر خاوند بیوی میں آپس میں محبت ہوتی ہے. سننے والے دیکھ لیں، اگر تمہاری محبت نہیں ہے تو کسی میں قصور تو ہے، یا مرد قصوروار ہے یا عورت. ورنہ قرآن نے تو نسخہ بیان کیا، اس نسخے میں تو کبھی کمی پیشی نہیں ہو سکتی. محبت تو ہوگی میاں بیوی میں، اگر نہیں ہے تو یہ تمہارا قصور ہے، یا مرد کا قصور ہے یا عورت کا قصور ہے. دونوں میں سے ایک کا قصور تو ہے. ورنہ میرے سامعین میں کتنے لوگ وہ گھروں میں ایسے خوش ہیں، وہ بیوی اگر گھر میں جاتی ہے تو اپنے والدین کا تو کہتے نہیں اپنے گھر جاتی ہوں. اب شوہر کے گھر کو اپنا گھر کہتی ہے. مرد بھی کہیں جاتا ہے تو کہتے نہیں مجھے اپنے گھر میں سکون ملتا ہے. بھائی کے گھر چلا جائے، ماں کے گھر چلا جائے، لیکن وہ کہتے نہیں اپنے گھر کا سکون اپنا ہے. اگر نہیں ہے تو اس یہ خرابی ہے. عورت کے ہو سکتا ہے نظریں کسی اور جگہ ہو، مرد کے نظریں کسی اور جگہ ہو، دلوں میں کینہ بغض ہو، نفرتیں ہوں تو محبت نہیں ہے. ہم سفر کہ ہم سفر رہیں گے، ارادے نہیں ہیں، ارادے الگ الگ ہیں. تو رب فرماتا ہے اگرچہ یہ محبت اللہ نے دی، اگرچہ پہلے اجنبیوں بلکہ نکاح سے دو خاندان اور کبھی دو ملک مل جاتے ہیں، اس لیے اسے نکاح کہتے ہیں، یعنی ملانے والی چیز. سے معلوم ہے کہ مرد کو بیوی کے عزیزوں سے اور عورت کو خاوند کے عزیزوں سے محبت ہونا اللہ کی رحمت ہے، نا اتفاقیہ اللہ کا عذاب ہے. یہ انسان کا خاصہ ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اسی میں کہ میاں بیوی کی محبت ہے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہے. سورہ روم میں 7 آیتیں، ومن آیاتی ومن آیاتی ہی. اس لیے رب کریم نے فرمایا ماہ رمضان کے مہینے میں، ماہ رمضان کے رات دنوں میں، کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک ابتداء اسلام میں ایک پابندی لگ گئی کہ سونے کے بعد میاں بیوی دور رہیں گے، کھانا پینے پر پابندی لگ جائے گی، کھانا پینا بھی اس کے بعد اب نہیں کر سکتے، بس سو گئے تو سو گئے. اس کے بعد کھانے پینے پر پابندی لگ گئی. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. تو اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. اسلام میں اولاً رمضان کی راتوں میں بھی اپنی بیوی سے قریب جانا منع تھا. حضرت عمر دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فعل واقعہ ہوا، مقدمہ بارگاہ نبی میں پیش ہوا، اس پر یہ آیت اتری. تو اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی خطائیں چھوٹوں کے لیے عطا کا ذریعہ ہوتی ہیں. عالم کا ظہور آدم علیہ السلام کے گندم کھانے کے صدقے ہے. ہمارے عطاعتوں سے ان کی خطائیں افضل ہیں. خیال ہے کہ یہاں خیانت سے مراد غلطی، لغزش، خطا ہے، نہ وہ جو گناہ کبیرہ ہے. جیسے انبیاء کرام کے خطاؤں کو قرآن میں بیان کیا کہ آدم جو نکلا خلد سے یہ بھی کچھ اصرار تھا، ارے گندم دانا تھا بہانا، ماجرا کچھ اور تھا، کہ دانے دا غنم خوڑ لے نوے
د جنت نبوتو بابا پسا. یہ تو حکمتوں پر مبنی بات ہے یہ نا. اہل سنت و جماعت کے ساتھ بیٹھو گے تو عقیدے صحیح بنیں گے. گمراہوں کے ساتھ بیٹھو گے تو وہ بولیں گے کہ پتہ نہیں ان کی طرف صحابہ کی طرف غلط نسبتیں کریں گے. ارے انہی کی برکتوں سے تو آج ہمارے لیے اتنی آسانیاں ہیں. تو رب کریم نے فرمایا تو اللہ نے تم سے درگزر کر دیا, تمہیں معاف کر دیا. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہے کہ رب نے صحابہ کی گزشتہ غلطیوں کو معاف فرما دیا. بازار خطا تھی, رب نے فرمایا فتاب علیکم وعفا عنکم, تم سے ارے اللہ نے معاف کر دیا, تم کون ہوتے ہو؟ صحابہ کی شان اگر دیکھنی ہے تو قرآن سے پوچھو. تم قرآن کے مقابلے میں ادھر ادھر کے واقعات جمع کر لیتے ہو کہ اس کے بعد کیا ہوا. غلطی معاف فرما دی, کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں فرمایا, یہ ان کی خصوصیت ہے. دوسری ہے کہ اب جو کوئی ان بزرگوں اصحابہ کی اس لغزش کو برائی سے یاد کرے وہ سخت مجرم ہے, گستاخ, بے ادب. رب معافی کا اعلان کر چکا تو تم بگڑنے والے کون ہوتے ہو؟ تو رب کریم نے فرمایا فالآن اب باشروہن, اب ان کے ساتھ عمل اجازت, وابتغوا تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا, نیک اولاد, صرف شہوت پورا کرنا نہیں. اور کلو کھاؤ وکلو کھاؤ, اب آزادی ہو گئی, وشربو اور پیو. یہ واقعہ بھی اسلام میں اولاً حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کر کے سونے سے پہلے جو کھا لیا, سوتے ہی کھانا پینا بند, حرام ہو جاتا تھا. حضرت سرمار ابن قیس رضی اللہ عنہ ایک محنت مشقت کرنے والے صحابی رسول ہیں. ایک دفعہ رمضان میں روزہ افطار کر کے سو گئے, پھر آنکھ کھلی تو بیوی نے کھانا پیش کیا, نہ کھایا کیونکہ پابندی تھی, اور کل پھر روزہ رکھ لیا, دوپہر کو بے ہوش ہو گئے. تب یہ آیت اتری اور صبح سے پہلے تک کھانا پینا حلال کر دیا کہ رسول اللہ کے صحابہ کو شان ہے صحابہ کی, ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اللہ اکبر کبیرہ. بولے اب آزادی ہو گئی ہے, یہاں تک کہ تمہیں سفید ڈور یعنی صبح صادق ظاہر ہو جائے, من الخاط الاسود, کالے دھاگے سے یعنی صبح کاذب سے, فجر سے. اور ایک صحابی آئے نا, انہیں 2 دھاگے باندھیے, بولا یہ دھاگے مراد نہیں ہے, مراد صبح کاذب سے صبح صادق ہے. صبح صادق جیسے ظاہر ہوا. اب بعض لوگ اس میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں, اہل بدعت کہتے نہیں جب تک اذان ہو رہی ہے, تو کہا بھائی وہ حضور نے وضاحت کر دی, حدیث سے ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں کہ وہ بولا کہ جو تہجد کے لیے اذان ہوتی ہے اس پر روزہ بند نہیں کرو. ابھی بھی عرب کے سرزمین حرم شریف میں ہوتی, اور جو صبح صادق والی اذان اور ہے اور تہجد والی اور ہے. ابھی انہوں نے بنا لیا کہ نہیں آپ کسی ٹائم بھی اٹھیں. ایک جماعت ہے, میں نام نہیں لیتا, اس دور میں بڑے پاکستان میں بھاگ دوڑ کرتے, اس کا بڑا لکھتا ہے کہ نہیں ابھی بھی, ارے حدیث کو سمجھنا تو کچھ اہل سنت و جماعت کے پاس بیٹھ لیا کرو, اللہ انہیں ہدایت دے. پتہ نہیں کون سا دین بیان کر رہے. بولے نہیں, سورج نکلے میں 20 منٹ باقی ہے اور تو نے نہیں کھایا, اذان ہو رہی ہے تو کھا لو پی لو. انا للہ و انا الیہ. بھائی قرآن بتا رہا ہے اذان شرط نہیں ہے, صبح صادق ہو گیا بند. سماتم الصیام الی الليل, پھر روزہ شام تک پورا کر لو, غروب الشمس تک. ولا تباشرون, اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب وانتم عاکفون فی المساجد, جب تم مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہو. چند مسئلے معلوم ہے, ایک اعتکاف میں صحبت کرنا حرام ہے, خواہ اعتکاف نفلی ہو یا سنت یا فرض ہو. دوسرا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہو سکتا ہے, گھر وغیرہ میں نہیں, مردوں کے لیے. اعتکاف کے معنی عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا, یہ 3 قسم کا ہے. اعتکاف فرض اور کہ جس کی نظر مان لی جائے, اور یہ کم از کم 1 دن رات کا ہوتا ہے. اور دوسرا سنت, یہ رمضان کا آخری عشرے میں. اور دونوں اعتکافوں میں روزہ ضروری ہے. اعتکاف نفلی اعتکاف یہ 1 لمحے کے لیے ہوتا ہے, نفلی تو اب ہے نوے تو سنت اعتکاف پھر چلے گئے.
تو اعتکاف کی حالت میں آپ مسجد میں رہو گے، کوشش کرنا بغیر ضرورت کے مسجد سے نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. صرف وضو کے لیے جو ضرورت ہے ان کے لیے جا سکتے، اس کے لیے نہیں، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. رب فرماتا ہے فی المساجد، جب تم مسجد میں معتکف ہو تو دیکھو عورتوں سے بھی دور رہنا، یہ اللہ کے حدود ہیں. فلا تقربوا، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. پھلانگنا تو دور کی بات ہے. اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے تمہیں اپنی آیتیں تاکہ تم پرہیزگار بنو، تقوادار بنو، لعلکم یتقون، تاکہ وہ ڈریں، تاکہ وہ پرہیزگار بنیں. تو اللہ کے حدودوں کو پامال نہ کرو. جو قوانین بنائے گئے حضور نے وضاحت کری، بس اس پر پیرا عمل ہو. اس میں اگر کوئی رد و بدل کرے گا نہیں، قابل قبول نہیں ہے. اور فرمایا آخری آیت وَلَا تَأْكُلُوا، مت کھاؤ اموالکم، اپنو ایک دوسرے کے مال، بینکم آپس میں، بالباطل، غلط طریقے سے، رشوت کی صورت میں، حرام کی صورت میں. غلط طریقے سے کسی کا مال کھانا سختی سے منع ہے. وَتُدْلُوا بِهَا، عطف ولا پر، اور نہ حاکموں کے پاس اس مال کا مقدمہ لے جاؤ. بہا، ہا کی ضمیر مال کی طرف رہی. الی الحکام، طاقتور جا رہا ہے عدالت میں جا رہا ہے، کہتا ہے اس کی کوڈی بھی چھین لوں گا، یہ بھی کر لوں گا. اب ہمارے نادان مسلمان وہ سمجھتے ہیں کہ عدالت میں بڑے، ارے وکیل بھی سب جو ہے نا وہ کہتے ہیں بس ہمیں تو نوکری کرنی ہے. اللہ ہر ایک کو حرام کھانے سے بچائے. ہم نے تو سمجھنے پیسہ کمانے، یعنی رشوت ہو، وہ غصب ہو، وہ چوری ہو، حرام سے ہرگز اس لقمہ حرام کو کبھی پیٹ میں نہ ڈالنا. یہاں کھانے کا ذکر ہے، معنی ہے آپ اس کو نہ لیں بس. ہمارے شہر کراچی میں ہزاروں نہیں لاکھوں کے غریبوں کے گھر جو ہے نا دولت مندوں نے قبض کیے ہوئے. جو میرے کو معلومات ہے کہ اتنے غریب لوگوں کے گھر غصب ہوئے، رو رو کے آئے کہ ہمارا گھر اس طاقتور نے غصب کیا ہے. اور بولا ہم عدالت میں بھی نہیں جا سکتے، اتنے طاقتور ہیں. تو کیا یہ چھوٹ جائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا نا قیامت کے دن آگے 7 و زمین تک اس ظالم کے گلے میں. یہاں تو بھائی جو ہے نا بہنوں کا حق کھا رہا ہے، ایک طاقتور بھائی دوسرے غریبوں کو بھائیوں کے میرے محلے میں ایسے موجود ہے، لیکن میرا درس نہیں سنتے. سنیں گے تو پھر صحیح ہو جائیں گے. تمہیں اللہ نے کروڑوں روپے سے نوازا، تو پھر بھی اپنے بھائیوں اور بہنوں کا مال کھا رہا ہے. تمہاری رسائی عدالت تک ہے، اللہ کے عدالت میں بھی تو پیش ہونا ہے. کیا کرو گے؟ اب تو دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے. سن لینا، ارے بہنوں اور بھائیوں اور خاندان کا جائیداد کھانے والے کہاں جاؤ گے؟ گرفت تو تیری گرفت میں تو نے آنا ہے. حکاموں تک ان کے مقدمے نہ پہنچاؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، تاکہ یہاں فریقہ سے کچھ مال کھا لو، ایک گروہ کا، من اموال الناس، لوگوں کے مال سے، یعنی ناجائز طریقوں سے. لوگوں کا مال کھانا بھی حرام ہے، جس طریقے سے بھی ہو، وہ عدالت کے ذریعے ہو، رشوت کے ذریعے ہو، ملاوٹ کے ذریعے ہو، جو غلط طریقے ہیں. جھوٹی گواہی، جھوٹی وکالت، جھوٹے فتوے، جھوٹے مقدمے، کہ پیروی و کوشش کہ اجر، سب حرام ہیں. اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اور اس کو پتہ نہیں، بعض اوقات ایسے بھی ہوتے قاضی فیصلہ کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ اس حکم میں نہیں آئے گا. اللہ یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس لیے فرمایا بالاثم، گناہ کے ذریعے، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو یا تم جان بوجھ کر ایسے کرو. کریم اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں جو تعلیمات ہم نے سنے، خصوصاً مرد عورت کے بارے میں، کہ یقیناً ایک اچھا مرد وہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس کا برتاؤ اچھا ہو. میرے نبی نے فرمایا کہ وہ گھر والوں کے اپنے گھر میں ایک اچھا ماحول بنائے، کیونکہ عورت کو اللہ نے کمزور بنایا، مرد کو طاقتور بنایا. وہ اپنے بچوں، اپنے گھر والوں سے ایسے مسکرا کے رہے. اللہ نے قانون انسان کا بنایا کہ انسان کتنا بھی نالائق ہو لیکن آپ ان سے اچھا سلوک کریں، وہ محبت کرنے والا بن جائے گا. آپ تو پریکٹیکل آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، لوگ جانور کو پالتے ہیں، خونخوار جانور کو، ان سے محبت کرتے ہیں، وہ خونخوار جانور بھی وفادار بن جاتا ہے. کریم اللہ ہمیں ایک دوسرے سے وفاداری کرنے والے، خصوصاً اپنے گھروں میں اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دادا حال نانا حال سے محبت کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے بنا دے. اللہ ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جی نصیب فرما، موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.